علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں، وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا۔ ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا۔ ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے۔ تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں، ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری، 110 ہجری میں مفوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری۔ تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے۔ ضمن مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ تمہارے بابے نے بھی عقیدے خراب نے، چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں، صاحب اور شکر علی پارٹی، ٹھیک ہے نا۔ جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور 90 لاکھ کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ آبادی نہیں سی، جھوٹے ہو۔ 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں،
اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق کا دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کی خدمت ہے لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا.